السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کے آلٹے مین بیٹل ٹینک کی فراہمی، یوکرین کو عسکری امداد کا تسلسل، چین کی 8ویں ڈسٹرائر، ساؤتھ کوریا اور جرمنی سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، چین کی 10,000 ٹن کلاس کی لارڈ ڈسٹرائر کی 8ویں شپ باقاعدہ چائنیز نیوی کی سروس میں شامل کر دی گئی ہے۔ حال نمبر 108 زیان یانگ شپ کی باقاعدہ کمیشننگ کے بعد اب چائنیز نیوی اس لارڈ ڈسٹرائر کی ٹوٹل 8 شپس اپنی سروس میں انڈکٹ کیے ہوئے ہیں۔ ٹائپ 55 ڈسٹرائر کی 8ویں شپ کو حال ہی میں پیپلز لبریشن آرمی کی صدرن تھیٹر کمانڈ میں ایک کامبیٹ ٹریننگ مشن کے دوران CCTV کی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے۔ ادھر چائنیز نیوی کے قیام کے 74 سال آج مکمل ہو گئے ہیں اور حالیہ شپ کی نیوی میں انڈکشن کے بعد جہاں چائنیز نیوی میں 2 ایئر کرافٹ کیریئر پہلے سے سروس میں موجود ہیں، وہیں تیسری کی بہت جلد انڈکشن متوقع ہے۔ چائنا کی تیار کردہ ٹائپ 55 ڈسٹرائر کی فول ڈسپلیسمنٹ تقریباً 12,000 ٹنز ہے اور اس پر 112 سیلز کے ورٹیکل لانچ سسٹمز کے ذریعے کئی طرح کے ویپنز کو فائر کیا جا سکتا ہے، جس میں لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائلز اور سپر سونک اینٹی شپ کروز میزائل بھی شامل ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ اس ڈسٹرائر کی تمام تر صلاحیتوں کے بارے میں ہماری ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری پہلے سے موجود ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، ترکی کے 70 ٹن کلاس آلٹے مین بیٹل ٹینک کے پہلے 2 ٹینکس ٹیسٹنگ کی غرض سے 8 ٹرکش آرمڈ فورسز کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ BMC کے پروڈیوس کردہ آلٹے مین بیٹل ٹینک کو کورین ساختہ انجن اور ٹرانسمیشن سے اکوپ کیا گیا ہے اور اس ٹینک کو اب نیو آلٹے کا نام دیا گیا ہے۔ آلٹے مین بیٹل ٹینک میں کئی طرح کے مقامی سسٹمز استعمال کیے جا رہے ہیں، جس میں پروٹیکشن سسٹم اور فائر کنٹرول سسٹم کے علاوہ کئی طرح کے نیو جنریشن سب سسٹمز اس ٹینک میں استعمال کیے جائیں گے۔ آلٹے مین بیٹل ٹینک کے تقریباً 100 انیشیل بیچ کے ٹینکس میں کورین ساختہ انجن اور ٹرانسمیشن کا استعمال کیا جائے گا، جبکہ اسی اثناء میں مقامی انجن اور ٹرانسمیشن پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور ممکنہ طور پر ابتدائی 100 ٹینکس کے بعد سیریل پروڈیوس کیے جانے والے دیگر ٹینکس میں مقامی انجن اور ٹرانسمیشن کی تنصیب متوقع ہے۔ آلٹے مین بیٹل ٹینک کا نہ صرف فائر کنٹرول سسٹم امپروو کیا گیا ہے بلکہ اس کے دیگر ویپن سسٹمز میں کئی طرح کی ایڈوانسمنٹ لائی گئی ہیں۔ ترکی اس سلسلے میں کوریا کی مدد سے مقامی 1500 ہارس پاور کا انجن بھی ڈیولپ کر رہا ہے، جس کی ٹیسٹنگ آنے والے 1 سال میں متوقع ہے۔ فرینڈز، لیٹویا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی آرمڈ فورسز کے انوینٹری میں موجود FIM-92 سٹنگر مین پیڈ یعنی مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس میزائل سسٹمز کے کچھ یونٹس بہت جلد یوکرین کو ڈیلیور کرے گا۔ ادھر کچھ میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ لیٹویا کی جانب سے امریکی ساختہ سٹنگر شارٹ رینج ایئر ڈیفنس میزائل کے تمام سٹاک کو آنے والے عرصے میں یوکرین کو فراہم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اسپین نے 6 لیپرڈ 2A4 مین بیٹل ٹینک اس سے پہلے ڈیلیور کیے جانے والے 4 لیپرڈ ٹینکس کے بعد یوکرین کے حوالے کر دیے ہیں۔ اب اسپین کی جانب سے ان ٹینکس کی ڈیلیوریز کے بعد اس سے پہلے پرومس کیے جانے والے 10 لیپرڈ 2A4 مین بیٹل ٹینکس کے تمام یونٹس یوکرین کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے نہ صرف پولینڈ بلکہ کینیڈا کی جانب سے بھی لیپرڈ 2A4 مین بیٹل ٹینک یوکرین کے حوالے کیے جا چکے ہیں، جبکہ جرمنی بھی ان ٹینکس کو یوکرین کی آرمڈ فورسز کو اب سے کچھ عرصہ پہلے ڈیلیور کر چکا ہے۔ ادھر امریکی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یوکرینین ٹروپس کے پرسنل کی باقاعدہ ایبرامس ٹینک سے متعلق ٹریننگ بہت جلد شروع کر دی جائے گی۔ خیال رہے کہ امریکہ ابتدائی طور پر 31 ایبرامس ٹینک یوکرین کو دینے کا اعلان کر چکا ہے۔ فرینڈز، ساؤتھ کوریا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے ملٹری ایئر کرافٹ کو سوڈان میں اپنے سٹیزنز کو ایویکویٹ کرنے کی غرض سے ڈپلائی کرے گا۔ ساؤتھ کورین حکومت کی جانب سے ملٹری کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ اپنے 50 ملٹری پرسنل، جس میں سیکیورٹی اور میڈیکل سٹاف شامل ہے، اس کے علاوہ ملٹری ایئر کرافٹ کو ساؤتھ کورین شہریوں کو سوڈان سے ایویکویٹ کرنے کے حوالے سے ڈپلائی کرے۔ بنیادی طور پر ساؤتھ کورین ٹروپس اور ایئر کرافٹ کی ڈپلائمنٹ کورین سٹیزنز کو سوڈان سے جلدی ایویکویٹ
ایویکویٹ کرنے کی غرض سے ڈپلائی کیا گیا ہے۔ ادھر یونان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے ایئر کرافٹ اور کچھ ٹروپس کو مصر میں تعینات کر رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد یونان کے شہریوں کو مصر کے ہمسایہ ملک سوڈان سے ایویکویٹ کرنا ہے۔ فرینڈز، ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے انڈر ڈیولپمنٹ انکا 3 ان مینڈ کامبیٹ ایریل وہیکل کے حوالے سے کچھ مزید تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ اس ڈرون کے میونیشن پے لوڈ کی کیپیسٹی انویل کی گئی ہے، جس کے مطابق اس اسٹیلتھ فیچر کے حامل ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ میں انٹرنل بیز میں تقریباً 1300 کلو گرام پے لوڈ کیری کیا جا سکے گا، جبکہ ایکسٹرنل پے لوڈ کی کیپیسٹی بھی 1300 کلو گرام ہے۔ ادھر اس ڈرون کے آؤٹر ایکسٹرنل پائلنس پر تقریباً 200 کلو گرام وزنی میزائلز یا پھر ایکسٹرنل فیول ٹینکس کو کیری کیا جا سکے گا۔ اس ڈرون کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس پر نہ صرف سوم کروز میزائل بلکہ جنرل پرپز بامز اور اسمال ڈائیمیٹر بامز بھی مستقبل میں کیری کیے جا سکیں گے۔ واضح رہے کہ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے انڈر ڈیولپمنٹ انکا ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے اس وقت گراؤنڈ ٹیسٹ جاری ہیں، جبکہ بہت جلد اس کی فرسٹ فلائٹ متوقع ہے۔ فرینڈز، اسرائیل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جرمنی کو اپنے ایرو 3 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی فروخت کے حوالے سے ایڈوانس نیگوسیشنز کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ جرمنی نے ایرو 3 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی اسرائیل سے ایکوزیشن کا فیصلہ اب سے چند ماہ پہلے کیا تھا۔ جرمنی کی جانب سے اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ ایرو 3 بنیادی طور پر اینٹی بلسٹک میزائلز کے طور پر ایکوائر کیے جا رہے ہیں، اور جرمنی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کو رشیا کے فیوچر میں بلسٹک میزائل تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے کی غرض سے وہ ایرو 3 اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم خرید رہا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز نے 2015 میں اعلان کیا تھا کہ اس کے ایرو 3 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم نے کامیابی سے بلسٹک میزائل کو پہلی مرتبہ انٹرسیپٹ کیا، جبکہ بعد میں 2019 میں بھی اسی قسم کا اس سسٹم سے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا گیا تھا۔ ایرو 3 بنیادی طور پر ایک لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے جو نہ صرف دیگر کنونشنل ایریل تھریٹس بلکہ بلسٹک میزائلز کو بھی لانگ رینج پر انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ فرینچ نیوی کو 11واں اپ گریڈڈ اٹلانٹک 2 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ اس اپ گریڈڈ میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کو 6 اپریل کو باقاعدہ فرینچ نیوی کے حوالے کیا گیا۔ واضح رہے کہ اٹلانٹک 2 وہ واحد فرینچ میڈ میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ہے جو اس وقت بھی 90 کی دہائی سے سروس میں موجود ہے۔ فرینچ ساختہ اٹلانٹک میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کو سٹینڈرڈ 6 کے تحت اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ سٹینڈرڈ 6 کے تحت نہ صرف نیا ریڈار بلکہ اس میں سب مرین ڈیٹیکشن کے حوالے سے نئے سسٹمز کے ساتھ ساتھ نیو نیویگیشن کنسول اور ٹیکٹیکل ڈسپلے سسٹمز جیسے فیچرز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ حالیہ اپ گریڈز کے بعد یہ طیارے 2030 تک فرینچ نیوی کو سرو کر سکیں گے۔ فرینڈز، یوکرین کے ڈیفنس منسٹر نے بدھ کے روز کنفرم کیا ہے کہ اسے امریکی ساختہ پیٹریاٹ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ پیٹریاٹ کے یہ یونٹس ممکنہ طور پر جرمنی کی جانب سے یوکرین کے حوالے کیے گئے ہیں۔ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم نہ صرف کروز میزائل بلکہ شارٹ رینج بلسٹک میزائلز کے علاوہ دیگر ایریل تھریٹس جیسا کہ ایئر کرافٹ اور ڈرونز کو بھی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ اس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی رینج 100 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جبکہ اس سے پہلے اس سسٹم کی یوکرین کو فراہمی کے حوالے سے امریکہ، جرمنی اور نیدرلینڈز کے درمیان معاہدہ بھی طے پا چکا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کتنے سسٹمز یوکرین کو ڈیلیور کیے گئے ہیں، تاہم یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ سوفسٹیکیٹڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم یوکرین کو ڈیلیور کیے گئے ہوں۔ اس سے پہلے امریکی کمپنی ریتھیون اور نارویجین کمپنی کانگسبرگ کے تیار کردہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، جبکہ جرمن ساختہ IRIS-T شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم بھی یوکرینین ٹروپس کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔